ظفر عیاد نے میز پر چھڑی ماری۔ مولوی خادم حسین، زیادہ فرنچ مت بولو۔ کیا رپورٹ لائے ہو تم باہر سے؟ تم مجھے مترجم سے زیادہ جاسوس لگتے ہو۔ کیا چکر چلا رکھا ہے تم نے؟ چکر کیسا سر، یہ دوا لایا ہوں آپ کے سامنے۔ تمہارے اس وکیل کو 1 گھنٹے میں چھینک تک نہیں آئی، تم کھانسی کا شربت اٹھا لائے ہو۔ سچ بتاؤ، باہر کیوں گئے تھے؟ میں نے اطمینان سے کھانسی کے شربت کی بوتل اٹھائی اور ڈھکن کی مدد سے تقریباً 2 چمچے پی گیا۔ اس کا ذائقہ برا نہیں تھا۔ ظفر عیاد ایک دم ایس پی بن گیا تھا۔ خادم، تمہاری کھال کھینچ کے ابھی جوتے بنوا سکتا ہوں میں، اور اس جوتے سے تمہارے اس ولایتی وکیل کا سر گنجا کر سکتا ہوں۔ سیدھی طرح بتاؤ کہ تمہیں اس نے کس مشن پر بھیجا تھا؟ تم نے منظر، رابعہ، وقار، یوسف اور نازو کے نام لیے تھے۔ مولوی نے فریادی نظروں سے مجھے دیکھا۔ آپ سن رہے ہیں جناب، میری کھال کی کوئی بات نہیں، مگر آپ کو جوتے پڑیں۔ میں نے غصے میں بولنا شروع کیا۔ اس سے کہو کہ میں ابھی اور اسی وقت آئی جی صاحب سے بات کروں گا، پھر برٹش قونصلیٹ سے، اور میں ایک FIR بھی درج کرانا چاہتا ہوں کہ میرے معاون کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ خادم حسین نے یہ بات آگے پہنچائی تو ظفر عیاد اور شاہد علی دونوں کا جوش و خروش سمندر کے جاگ کی طرح ختم ہو گیا۔ خادم حسین کو یقین آ گیا کہ میں کوئی معمولی چیز نہیں ہوں۔ مجھ سے تو SP بھی ڈرتا ہے۔ وہ زیادہ اعتماد کے ساتھ مسکراتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب خادم حسین کی مدد سے میں نے ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس کے بارے میں کچھ تفصیلات حاصل کرنے کے لیے دستاویزات کی نقول مانگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ہے، ظفر عیاد کی بجائے شاہد علی بولا۔ میں نے سخت حیرانی کا اظہار کیا۔ کمال، یہ حادثہ تھا یا قتل؟ یہ تو بعد میں طے ہوگا، مگر پوسٹ مارٹم ہر صورت میں ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم اب ہوگا، عدالت کے حکم سے قبر کھودی جائے گی۔ اگر قبر کا سراغ مل گیا، کیا مطلب؟ قبر بھی نہیں ہے؟ میں تو اپنے ساتھ پورا میڈیکل ریکارڈ لے کر آیا تھا۔ سوشل سیکورٹی والوں نے سب کچھ فراہم کر دیا تھا، اس میں شیلی کے ڈینٹل سٹرکچر کی رپورٹ بھی شامل ہے۔ مجھے شاہد علی اور ظفر عیاد کے چہروں پر تردد کے آثار دیکھ کے خوشی ہوئی۔ ہم قبر کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اوکے، مجھے چودھری دلاور کے فنگر پرنٹ چاہیے۔ چودھری دلاور کوئی مجرم نہیں ہے، ریکارڈ ہوتا ہے جرائم پیشہ افراد کا، سزا یافتہ لوگوں کا، شاہد علی بولا۔ وہ معزز آدمی ہے۔ میں نے کہا فنگر پرنٹ کسی معزز آدمی کے بھی لیے جا سکتے ہیں، کہاں سے لائیں ہم اس کے فنگر پرنٹ آخر؟ وہ خود پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے کہا اس کے گھر سے، دفتر سے، اس کی گاڑی سے، جہاں تک میں جانتا ہوں اس کے خلاف قتل کی FIR درج ہے۔ وہ مجرم نہ صحیح، ملزم ضرور ہے۔ پولیس کو اس کی تلاش بھی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی تک پولیس نے کچھ نہیں کیا ہے، اپنی کوشش شروع ہی نہیں کی ہے۔ شاہد علی گرم ہو گیا۔ اس نے غصے میں بتایا کہ ایک انسپیکٹر گاڑی لے کر شہر کی خاک چھانتا پھر رہا ہے اور اس کے ذمے صرف چودھری دلاور کا سراغ لگانا ہے۔ سارے شہر کی پولیس فورس ایک آدمی کے لیے وقت نہیں کی جا سکتی۔ میں جانتا تھا کہ انسپیکٹر شہر میں کیوں پھر رہا ہے۔ اس تلاش کا مقصد دلاور کی گرفتاری نہیں تھا، اسے بازیاب کر کے باحفاظت قانون کے ہاتھوں کی دسترس سے دور پہنچانا تھا۔ میں نے کہا چودھری دلاور کا ایک بھائی تھا، اکبر خان، ہم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ میں نے کہا چودھری دلاور کا باپ پشاور کے قریبی کسی گاؤں میں کارپینٹر تھا، بڑا اچھا کاریگر تھا۔ اچانک وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے لندن چلا گیا تھا۔ آخر کیوں؟ اس سوال کے جواب پر آپ روشنی ڈالیں۔ لیکن وہ یہاں کا رہنے والا تھا، کیا وہ کوئی جرم کر کے فرار ہوا تھا؟ یہ اس کے آبائی گاؤں اور متعلقہ تھانے کے ریکارڈ سے معلوم ہو جائے گا۔ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ میں نے ایک نوٹ بک میں یہ لکھ لیا اور کہا دلاور کے باپ نے لندن میں شادی کر لی تھی، ایک انگریز عورت سے جو پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ ظفر عیاد نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ شیلی کی ماں تھی۔ یس، دلاور کے باپ نے فرنیچر کا اچھا کاروبار کیا، مگر ایک روز وہاں سے بھی اچانک غائب ہو گیا، بیٹی اور بیوی کو چھوڑ کے۔ ظفر عیاد نے کہا آخر کیوں؟ تم نے وہاں معلوم کیا، کیا وہ کوئی جرم کر کے فرار ہوا تھا؟ میں نے کہا اس بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، مگر شیلی کی ماں نے تیسرے مرد سے شادی کی تھی جو ایک نیگرو تھا اور آج کل جیل میں ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کس کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے؟ تم بہتر بتا سکتے ہو، ظفر عیاد بولا۔ ویل، میں نے اس سے ملاقات کی تھی، اس نے بتایا کہ وہ قتل کے مجرم میں عمر قید کاٹ رہا ہے۔ اس پر ڈاکٹر شیلی کی ماں کے قتل کا الزام ثابت ہو گیا تھا، لیکن وہ کہتا ہے یہ غلط ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ وہ اپیل کرتا۔ اپیل سے کام نہیں بنا، حالات کی گواہی بھی اس کے خلاف تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ قتل کرنے والا چودھری دلاور تھا۔ کیا وہ چودھری دلاور کو جانتا تھا؟ شاہد علی بولا۔ نہیں، مگر میں نے اسے تصویر دکھائی تو اس نے پہچان لیا۔
اور شور کرنے لگا کہ یہی ہے قاتل، یہ کون ہے، اسے میرے سامنے لاؤ۔ وہ کسی بھی تصویر کو دیکھ کر شور مچا سکتا تھا۔ ظفر حیات مسکرانے لگا۔ کیا اسے کہا گیا تھا کہ وہ دلاور کو ملزم بنا دے؟ کیا مطلب؟ جو لوگ چودھری دلاور کے دشمن ہیں، سکندر بخت کا نام سر فہرست ہے، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ وہ لندن میں زیر تعلیم تھا، وہاں اس کے بہت سے دوست ہیں۔ کسی نے قاتل کو دلاور کی تصویر پہلے ہی دکھا دی ہوگی اور یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ اس کا ڈاکٹر شیلی سے کیا رشتہ تھا۔ اسے موقع مل گیا ایک جھوٹی کہانی سنانے کا، یا شاید یہ کہانی اسے بنا کے دے دی گئی۔ میں امکانات کو مسترد نہیں کر سکتا، حقائق جو بھی ہوں گے سامنے آ جائیں گے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر میں موجود تھا کہ اس کی بیوی آ گئی اور شور کرنے لگی۔ اس کا بیوی سے جھگڑا چل رہا تھا کہ چودھری دلاور آ گیا، وہ نام نہیں جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک انڈین یا پاکستانی آ گیا۔ جو حلیہ اس نے بتایا وہ 100% چودھری دلاور کا ہے۔ اس پاکستانی نے ڈاکٹر شیلی کی ماں کو مار دیا، پھر اس نیگرو کی گرل فرینڈ کو مار دیا۔ ڈاکٹر شیلی سمجھ گئے۔ نیگرو جان بچانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ اسے پولیس نے ڈبل مرڈر کے الزام میں پکڑ لیا۔ ساری گواہیاں اس کے خلاف گئیں، اسے سزا ہو گئی، مگر عدالت کے ریکارڈ پر خر بیان ہے۔ اس کا دفاع کرنے والے وکیل نے اس بیان کی روشنی میں ایک سکیچ بنوایا تھا، ایک خاکہ اس شخص کا جسے نیگرو اصل قاتل قرار دیتا تھا۔ نیگرو نے تسلیم کیا کہ وہ خاکہ بالکل اصل تصویر جیسا تھا۔ عدالت نے یہ بات نہیں مانی، مگر فائل میں خاکہ موجود ہے، اور اب چودھری دلاور کی تصویر سے ملا کے دیکھا جائے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ نیگرو جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ کسی فردی شخص کا حلیہ نہیں بیان کر رہا تھا۔ وقت آنے پر جو ہوگا اس کا فیصلہ نہ ہم کریں گے نہ تم۔ ظفر حیات اٹھ کھڑا ہوا۔ اب مجھے کام سے جانا ہے، آئندہ جب آؤ پہلے اپائنٹمنٹ لو، ورنہ میں نہیں ملوں گا۔ اس کے آفس سے باہر آتے ہوئے میں خاصا مطمئن تھا۔ مجھے مفید معلومات حاصل ہوئی تھی اور میں نے بر وقت خطرات کا سدباب کر لیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس کس طرح چودھری دلاور سے مل کر قانون کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کا پیسہ کیسے انصاف کے راستے میں دیوار بن رہا ہے۔ مجھے گورکر کی موت کا بھی پتہ چل گیا تھا، اور میں ظفر حیات کو اپنی معلومات سے ہراساں کرنے میں بھی کامیاب رہا تھا۔ اب مجھے منظر کے گھر جانے کی جلدی تھی۔ پولیس اس یقین کے ساتھ دلاور کو تلاش کر رہی تھی کہ شہر میں کہیں نہ کہیں ہمارے مخصوص ٹھکانوں کے آس پاس چودھری دلاور کے لاکٹ کا سگنل سنائی دے گا، مگر نازو کا کہنا تھا کہ دلاور کے گلے میں ایسا کوئی لاکٹ نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ دلاور نے وہ لاکٹ گلے سے اتار کے کہیں ڈال دیا ہو؟ رابعہ کے آفس میں، اس کی گاڑی میں، منظر کے گھر میں، اسی گیراج کے کباڑ خانے میں، یا اسے کوئی دیکھ نہ سکے مگر اس کا سگنل نشر ہوتا رہے۔ میں نے خادم کو گاڑی میں بٹھایا اور اسے پیچھے نظر رکھنے کی ہدایت کی۔ اگر کوئی ہمارا پیچھا کرے تو بتانا۔ جی میرا مطلب ہے مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ پیچھے تو جناب گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، سب ہمارا پیچھا کرنے والے نہیں ہیں، شریف لوگ ہیں، اپنے اپنے کام سے جا رہے ہیں۔ یار عقل کہاں ہے تمہاری ٹخنوں میں؟ میں نے کہا ابھی میں گاڑی کو موڑتا ہوں، دیکھنا کون سی کار ہر موڑ پر ساتھ رہتی ہے ہمارے۔ آہستہ آہستہ جناب، میں تو تربوز کی طرح لڑک رہا ہوں دائیں بائیں، پیچھے کیسے دیکھوں؟ خادم حسین نے واویلا کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، بڑی بے حیا عورت ہے، یہ لگ جائے گی پیچھے۔ نہیں، وہ تو دوسری طرف چلی گئی۔ اس کا لباس، میں نے کہا، بہت بےہودہ تھا، مجھے معلوم ہے۔ بےہودہ لباس تھا ہی کہاں جناب، بالشت بھر کے بلاؤز میں سے۔ خادم حسین، تم نے جو دیکھا اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اب کون پیچھے ہمارے؟ اب تو یہ دیکھا آپ نے، موٹر سائیکل پر کیا بے شرمی سے کمر میں ہاتھ ڈالے ساتھ لگی بیٹھی تھی یہ سواری۔ میں نے ہنس کے کہا اونٹ پر بھی ایسے ہی بیٹھتی وہ۔ منظر کے گھر جاتے جاتے میں نے گاڑی کراؤن سینما کی طرف موڑ لی۔ رابعہ کی پرانی کوٹھی کے ملبے پر 4 مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک محل نما خوبصورت عمارت کا بیشتر حصہ گر گیا تھا، مگر کچھ آثار باقی تھے۔ جلی ہوئی کھڑکیوں، دروازوں کے خلا میں ویرانی نوحہ خواں تھی، اور دھوئیں سے کالی دیواروں پر وقت کے آنسو جم گئے تھے۔ میری نظروں میں سارے منظر آج بھی زندہ تھے۔ ایک کوٹھی وہ تھی جہاں میں پہلی بار رابعہ کے گھر آیا تھا۔ پرانی کوٹھی کے لان اور مختصر سے باغ میں بارہا میں نے اس کے ساتھ چاندنی کے سائے گٹتے بڑھتے دیکھے تھے۔ اس کی ماں کا جنازہ اٹھتے ہی یہ کوٹھی زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسے تباہ کرنے والا بھی چودھری دلاور تھا۔ اس نے دوبارہ اس گھر کا ملبہ صاف کر کے یہاں جدید طرز کی خوبصورت کوٹھی بنوائی تھی۔ اس کوٹھی میں چاندنی بیگم، گولو پہلوان سے بھی میں ملا تھا۔ پھر کس سیاری سے دلاور نے یہ کوٹھی رابعہ کی نظر کر دی تھی، نقصان کی تلافی کے طور پر، لیکن یہ دام اجل تھا۔
اس کی بنیادوں دیواروں میں آتش گیر اور تباہ کن مادہ رکھا گیا تھا۔ یہ دلاور کے اختیار میں نہ تھا کہ میں خدا کی طرف سے ملنے والی زندگی کی مہلت کی ایک ساتھ بھی کم کر سکے۔ چنانچہ جس دن اس نے اپنی دانست میں ہم سب کو اس محل کے ملبے میں دفن کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس دن ہم تائید ازدی سے بچ گئے تھے۔ کیا اب اس ملبے پر تیسری بار تعمیر ہوگی؟ میں نے سوچا اور گاڑی سے اتر کے ایک مزدور کے پاس چلا گیا۔ وہ ایک ٹرک میں ملبہ ڈال رہا تھا۔ سیٹھ کدھر ہے تمہارا؟ میں نے کہا۔ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگا۔ کون سیٹھ؟ جس نے تمہیں یہاں کام پر لگایا ہے، میں نے کہا۔ ٹھیکیدار سے پوچھو جناب، وہ ادھر بیٹھا ہے۔ مزدور نے سڑک کے پار چائے کی ایک ریڑھی کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیکیدار بینچ پر پاؤں سمیٹے بیٹھا تھا۔ سیٹھ تو گیا، اس نے کہا کہ یہ سب ملبہ لے جاؤ، ایک دم مفت دے دیا۔ بھرائی کے لیے بولتا تھا شام کو آئے گا۔ تم کون ہے؟ میں نے کہا میرا مقام بنے گا یہاں۔ وہ منشی تھا میرا۔ تمہارا منشی؟ عجب ہے، ہم ایک طرف سے ملبہ ہٹاتا، وہ بولا کہ نہیں پہلے ادھر سے ہٹاؤ۔ بیچ میں سے ٹھیکیدار بولا ہمارا بات نہیں سنتا، بولتا کہ جیسا بولے گا ویسا کرے گا ورنہ بھاگ جاؤ۔ خیر اپن کو کیا، تھوڑا مشکل ہوا مگر ہم بیچ والا حصہ پہلے صاف کیا، یہ دوسرا ٹرک جاتا ہے۔ میں نے واپس جا کے صاف شدہ حصے کا معائنہ کیا اور مطمئن ہو گیا۔ غالب نے فرش کا وہ حصہ صاف کرا لیا تھا جس کے نیچے تہ خانے کا زینہ تھا۔ اس فرش میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور 2 جگہ سے فرش چٹک گیا تھا۔ سیمنٹ ٹوٹنے سے شگاف پڑ گئے تھے مگر سریے کا جال سلامت تھا۔ یہاں سے نیچے جانے کا راستہ بنانا اب آسان ہو گیا تھا۔ خادم حسین کی حالت بھوک سے غیر ہو رہی تھی۔ جب میں نے اسے طلب کیا تو دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا مگر باتوں میں شام ہو گئی تھی۔ جب میں نے چائے کے لیے پوچھا تو وہ ریکارڈ کی طرح بجنے لگا۔ گستاخی معاف، آپ نے تو مروت بھی چھوڑ دی، بھلا باتوں سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ مشین میں بھی کچھ ڈالنا پڑتا ہے، تیل پیٹرول، انسان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اور آدمی جو بھی کرتا ہے پاپی پیٹ کی خاطر کرتا ہے۔ پیٹ میں تو جناب آنتے پہلے قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہیں، اب صاف انا للہ کی آواز آ رہی ہے مگر آپ کو کہاں سنائی دے گی کسی غریب کے پیٹ کی فریاد۔ میرے لیے کھانے کا وقت نکل گیا تھا۔ میں نے جلدی کافی کے ساتھ سینڈوچ کھائے اور خادم حسین کو بھرپور لنچ میں مصروف چھوڑ کے نکل گیا۔ میں بل دے جاؤں گا، تم اطمینان سے کھا پی کے گھر چلے جانا، اب تمہاری ضرورت کل ہی ہوگی، گھر پر ہی ملو گے نا؟ آپ بتا دیں میں کہاں آ جاؤں؟ وہ بولا۔ فارغ ہوں ہر وقت کیونکہ گھر والی بھی میکے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا صبح منظر صاحب کے گھر فون کر لینا۔ ابھی میں اپنی کار تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ میں نے ریسٹورنٹ کے باہر پولیس کی گاڑی دیکھی۔ ڈی ایس پی شاہد علی آگے والی سیٹ پر تھا۔ وہ بڑی تیزی سے باہر نکلا اور اندر چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے جانے والا دوسرا شخص انسپیکٹر تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہ یقیناً مولوی خادم حسین کو اٹھانا چاہتے تھے اور نہ جانے کیسے انہیں خبر مل گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس سوال کا جواب بھی بجلی کی طرح میرے ذہن میں آ گیا۔ پولیس نے میری گاڑی کے نیچے بھی خفیہ مائک چپکا دیا تھا۔ اس وقت جب میں ایس پی ظفر ایاز سے باتیں کر رہا تھا، پولیس کو اپنی کارروائی کے لیے کافی وقت ملا تھا۔ یقیناً انہوں نے میری اور خادم حسین کی ساری گفتگو سنی ہوگی اور ان پر یہ راز فاش ہو گیا تھا کہ فرانچ بولنے والا وکیل اردو بھی جانتا ہے۔ اگر وہ خادم حسین کو گرفتار کر لیتے تو اسے سب کچھ اگلوا لیتے۔ میں نے واپس دوڑ لگائی اور پولیس کے ساتھ اس ٹیبل پر پہنچ گیا جہاں خادم حسین بڑے مزے سے دونوں وقت کا ایک ساتھ کھانا کھانے میں مگن تھا۔ پولیس کو دیکھتی اس کا نوالہ خلق میں اٹک گیا اور اس کی نظروں میں خوف سمٹ آیا۔ میں بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور درمیان کی میزوں سے ٹکراتا ہوا شارٹ کٹ سے خادم حسین کی میز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے اس سے فرنچ میں کہا، خادم حسین بھاگ جاؤ، ان کو میں روک لوں گا، روپوش ہو جاؤ فی الحال۔ اس سے زیادہ کہنے کی مجھے مہلت ہی نہ ملی۔ شاہد علی نے مجھے گالی دی، تیری فرنچ تو میں ابھی نکالتا ہوں۔ خادم حسین اچھل کے کھڑا ہوا اور میرے پیچھے سے دروازے کی طرف دوڑا۔ انسپیکٹر نے اس کو چلا کے آواز دی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ ریسٹورنٹ میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ بڑی گھبراہٹ میں اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگ رہے تھے اور خادم حسین انہی میں شامل تھا۔ انسپیکٹر گولی چلاتا تو وہ کسی اور کو بھی لگ سکتی تھی۔ کئی کرسیاں میزیں الٹنے سے بھی انسپیکٹر کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ وہ دروازے کی طرف گیا مگر پہلے اسے ایک ویٹر ٹکرا گیا۔ اس نے ویٹر کو دھکا دے کر گرایا تو خود ایک کرسی کی ٹانگوں میں الجھ گیا۔ خادم حسین کے لیے اتنی مہلت بہت تھی۔ وہ بڑی پھرتی سے لوگوں کے بیچ میں گھس چکا تھا اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اصل خطرہ
اسی کی جان کو ہے۔ شاہد علی اپنی کوشش میں ناکامی پر سخت مشتعل تھا۔ اس نے پہلے انسپیکٹر کو ہدایات دیں کہ وہ بالکل لحاظ نہ کرے اور مولوی کو گولی مار دے، مگر انسپیکٹر خود فرنیچر کے ساتھ فرش پر پڑا نظر آیا تو اس کی مایوسی میرے خلاف غیظ و غضب کے طوفان میں ڈل گئی۔ وہ گالیاں بکتا ہوا مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا اور 1 منٹ میں اسے 3 بار اٹھا کے ادھر سے ادھر پھینکا۔ پہلی بار وہ ایک میز پر گرا اور میز پر سے پھسل کے فرش پر گیا تو میز اس کے اوپر آئی، مگر وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ اس نے ریوالور نکالا ہی تھا کہ میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میری ایک کک نے اس کے ہاتھ سے ریوالور کو غائب کر دیا۔ ریوالور اڑ کے چھت تک گیا اور پھر نہ جانے کہاں گرا۔ میں نے شاہد علی کو کھینچ کے پلٹ دیا۔ وہ تیسری مرتبہ اٹھا تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی اور خود گھوم گیا۔ اسے کندھے کے اوپر سے گزار کے میں نے دھوبی پٹخا دیا تو اس کا سر فرش پر لگا اور وہ بے سدھ ہو گیا۔ انسپیکٹر کا دھیان دروازے کی طرف تھا۔ اسے اپنے افسر کی مدد کا خیال ہی نہیں آیا۔ وہ گرنے کے بعد پھر اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا۔ اس وقت تک کہ ایک دروازے سے ایک ساتھ گزرنے کی کوشش کرنے والے راستہ بلا کر چکے تھے۔ انسپیکٹر نے چیخ کے انہیں اپنی اتھارٹی سے متاثر کرنے اور ادائے فرض کی سزا سے ڈرانے کی بے سود کوشش کی۔ وہ لوگوں کو دھکیلتا، گالیاں بکتا سب کے بیچ میں سے باہر پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مولوی خادم حسین سر پر پاؤں رکھ کے بھاگا تھا، یا وارننگ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اجل اس کے تعاقب میں ہے۔ وہ پولیس کے ہاتھ نہیں لگا۔ شاہد علی کے ناک آؤٹ ہوتے ہی نہ جانے کہاں سے مینیجر نکل آیا۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ کون ہو تم؟ پولیس کیوں آئی تھی یہاں اور یہ مار پیٹ توڑ پھوڑ کیوں ہوئی ہے یہاں؟ اس نے چلانا شروع کیا۔ میں نے جواب فرنچ میں دیا اور 30 سیکنڈ تک مسلسل بولتا رہا۔ یہ سب تم پولیس سے پوچھنا۔ میں تو ایک وکیل ہوں اور قتل کے ایک مقدمے کی پیروی کے لیے لندن سے آیا ہوں۔ کبھی اچانک آدمی کو ایسی غیر متوقع صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ مفروضات پر قائم یقین کی دیوار خود اسی پر آ گرتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا۔ میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ میری فرنچ کے جواب میں ایک ریسٹورنٹ کا مینیجر فرنچ بولنے لگے گا۔ اگر تم فرنچ وکیل ہو تو کیا تمہیں پاکستان میں قتل کرنے کا لائسنس حاصل ہے؟ تم قتل کے کس مقدمے کی پیروی کر رہے ہو؟ تم تو خود قاتل ہو۔ تم نے ایک ڈی ایس پی کو مار ڈالا ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ کتنا سنگین جرم ہے؟ اگر پولیس کسی وکیل کو بلا وجہ سب کے سامنے مارے تو یہ کوئی جرم نہیں ہوتا، مگر جواب میں اپنے دفاع میں کسی کو تھپڑ بھی مار دے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ فرانسیسی بولتے ہوئے میں نے کوئی بے ربط یا فضول بات نہیں کی تھی۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ یہاں فرنچ کون سمجھے گا، میں فرنچ کی کوئی نظم پڑھ دیتا یا کوئی لطیفہ سنا دیتا تو مزید خرابی ہوتی۔ میرا رد عمل فطری تھا، چنانچہ جو بات میرے لبوں تک آئی وہ بھی غلط نہیں تھی۔ میں نے کہا، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ پولیس افسر مرا نہیں، بے ہوش پڑا ہے۔ پریشانی تو میرے لیے ہے، تمہارا کیا ہے؟ تم تو صاف بچ جاؤ گے۔ میں نے کہا، بلا وجہ شور مت کرو، تم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ قصوروار ہیں یہ پولیس والے جو استغاثہ کے ایک گواہ کو اٹھانے آئے تھے۔ یہ اس کو لے جاتے تو تھانے میں تشدد سے ہلاک کر دیتے۔ میں نے اس گواہ کو بچایا۔ باقی جو کچھ تم نے دیکھا تم بتا سکتے ہو۔ پولیس کسی قانونی اختیار کے بغیر اندر آ گئی اور انہوں نے ساری توڑ پھوڑ کی۔ قانونی اختیار؟ وہ تلخی سے بولا، کون پوچھتا ہے یہاں قانونی اختیار کو؟ میں نے ان کے حق میں گواہی نہ دی تو یہ پہلے مجھے بند کر دیں گے، پھر میرا ریسٹورنٹ بند کرا دیں گے۔ تم کس کے قتل کی تفتیش کر رہے تھے؟ تفتیش نہیں، مقدمے کی پیروی۔ ایک برطانوی لیڈی ڈاکٹر شیلی کو یہاں قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر تم بھاگ جاؤ ورنہ مجھے تمہارے خلاف بھی گواہی دینی پڑے گی۔ میں وہیں چھپ جاتا ہوں جہاں سے ابھی نکلا تھا۔ تم فرنچ کیسے جانتے ہو؟ میں پیرس میں رہا تھا 9 سال تک۔ اب جاؤ، میں کہہ دوں گا کہ مجھے کچھ پتا نہیں تمہارے بارے میں۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہو گیا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک سب لوگ فرار ہو گئے تھے۔ اندر کا منظر ایسا تھا جیسے وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اندر بم ہونے کی اطلاع پر بھاگے ہوں۔ کرسیاں، میزیں، کراکری اور بوتلیں فرش پر بکھری ہوئی تھی۔ دروازے کا شیشہ جو 6 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا ہوگا کسی نے راستہ بنانے کے لیے توڑا ہوگا۔ اس کے ٹکڑے راستے میں بکھرے ہوئے تھے اور کچھ فریم میں لگے رہ گئے تھے۔ میں باہر نکلا تو مجھے دروازے کے سامنے تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم نظر آیا۔ راہ چلتے لوگ ریسٹورنٹ کے سامنے ٹھہر گئے تھے۔ بہت سی کاریں کھڑی ہو گئی تھیں۔ اس سے ٹریفک جام ہو گیا تھا اور راستہ مانگنے والے اب مسلسل خارن بجا رہے تھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو انسپیکٹر مجھے خاصے فاصلے پر لوگوں سے کچھ پوچھتا نظر آیا۔ غالباً وہ یہ معلوم کر رہا تھا کہ مولوی خادم حسین کو
کس طرف فرار ہوتا دیکھا گیا ہے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور خاموشی سے لوگوں کے درمیان سے گزر کے اپنی کار تک پہنچ گیا۔ وہاں سے کار نکالنے میں مجھے 10 منٹ لگ گئے، مگر بالآخر میں چوک تک پہنچ گیا۔ آگے راستہ صاف تھا۔ منزل کے گھر پہنچنے کا خیال میں نے بدل دیا۔ شاید پولیس کی نظر میں میری گاڑی تھی اور یہ گاڑی غالب نے اپنے نام سے کرائے پر حاصل کی تھی۔ اس کو غالب کے اخبار کے دفتر کے سامنے چھوڑ دینا ہی بہتر تھا۔ گاڑی کو وہاں کھڑا کرنے سے پہلے میں نے رومال سے اندر کی ہر وہ جگہ صاف کر دی جہاں میرے فنگر پرنٹ پائے جانے کا احتمال تھا۔ میں نے دفتر کی استقبالیہ پر بیٹھے ہوئے سیکورٹی گارڈ سے کہا کہ وہ مرزا غالب کو بلائے، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ غالب ابھی آفس نہیں پہنچا ہوگا۔ دفعی میں جواب پا کے میں نے گاڑی کی چابیاں گارڈ کو دے دیں۔ مرزا غالب کو فون کر دو کہ ان کی گاڑی یہاں پہنچ گئی ہے۔ گارڈ نے چابیاں لے لیں، وہ آتے ہی ہوں گے، پھر یہ چابیاں انہیں دے دینا۔ میں نے کہا گاڑی باہر کھڑی ہوئی ہے، دیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے گاڑی پر نظر ڈال کے کہا آپ کا نام؟ میں نے کہا چودھری دلاور، اور باہر نکل گیا۔ منظر کے گھر میں ٹیکسی میں پہنچا۔ منظر اور رابعہ کے گھر پر ملنے کا امکان نہیں تھا، یہ ان کے آفس میں بیٹھنے کا وقت تھا، مگر مجھے غالب کو نہ پا کے مایوسی ہوئی۔ نازو مجھے ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ کیا بات ہے، تم بہت بدحواس نظر آ رہے ہو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ دلاور کہاں ہے؟ اسے تو غالب اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اکیلا؟ میں نے کہا اسے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس نے بہت انتظار کیا اور معاف کرنا، بہت گالیاں دی تمہیں۔ نازو بولی تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں ایس پی ظفر حیات کے ساتھ تھا۔ سارا دن؟ ہاں سارا دن۔ میں نے چلا کے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ بے وقوف دلاور کو کہاں لے گیا ہے؟ وہیں جہاں اسے رکھنے کا خیال تھا، قید خانے میں۔ اس نے راستہ بنا لیا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ وہاں مزدور ملبہ صاف کر رہے تھے، لیکن غالب اکیلا اسے طے خانے میں کیسے لے جائے گا؟ ابھی تو دلاور اس کی گاڑی میں ہے، ڈکی میں سو رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سکندر کو ادھر بھیج دینا، وہ جب بھی آئے میں اسے رات 8 بجے ملوں گا۔ گاڑی کس کی ہے؟ کرائے کی؟ نازو بولی وہ مولوی خادم حسین کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا نازو، دلاور کے گلے میں ایک لاکٹ تھا، دیکھنے میں تعویذ لگتا تھا، مگر اس کے اندر چھوٹا سا سگنل نشر کرنے والا آلہ تھا۔ پولیس اسے سگنل کی مدد سے تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی تھی۔ چلو گیراج میں دیکھتے ہیں، میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پولیس کو سگنل سنائی دے تو وہ یہاں پہنچ جائیں۔ نازو فکر مند ہوگی، وہاں تو بہت کاٹ کباڑ ہے، کیسے تلاش کریں گے ہم ایک لاکٹ کو؟ میں نے رابعہ اور منظر کے لیے بھی پیغام دیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا پیغام مجھے مل گیا تھا تو انہیں بھی مل گیا ہوگا۔ تمہاری سارا دن کوئی بات نہیں ہوئی ان سے؟ کیا وقار سے؟ نازو نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، وہ عدالت میں تھے اور ظاہر ہے میں اپنا کام کر رہی تھی۔ تم بھی تو بتاؤ کہ سارا دن کیا مصروفیت رہی؟ بتاؤں گا، ذرا پہلے رابعہ کے آفس کا نمبر ملاؤ۔ یہاں سے بات کرو گے؟ فون ٹیپ نہ کر رہے ہو شکاری؟ میں نے کہا کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن خطرہ تو باہر سے بات کرنے میں بھی ہے، آفس کا فون بھی ٹیپ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں چلتا ہوں۔ ایسے نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ اتنے پریشان نظر آ رہے ہو تم کہ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور آرام سے بیٹھ گیا۔ بات یہ ہے مس نازو کہ پولیس نے دلاور کا سراغ لگانے کے لیے اور ہمیں اغوا کا مجرم ٹھہرانے کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ رابعہ کی کار اور منظر کی کار کے نیچے خفیہ مائکرو فون نصب کر دیے گئے تھے۔ وہ اگر ساتھ جاتے تو ضرور آپس میں کوئی بات دلاور کے متعلق کرتے اور پولیس کو سب معلوم ہو جاتا کہ اسے کہاں رکھا گیا ہے۔ وقار یوسف کے گھر میں بھی کہیں ایسا ہی مائکرو فون لگایا گیا ہے، معلوم نہیں کہاں۔ رابعہ کے دفتر میں مائکرو فون آسانی سے مل گیا تھا، مگر وقار کا گھر بہت بڑا ہے۔ یہ کارروائی تو پولیس یہاں بھی کر سکتی ہے، ہاں، مگر اس کے لیے انہیں اندر آنا پڑے گا۔ معلوم نہیں وقار یوسف کے گھر میں یہ کیسے ممکن ہوا۔ یہ مائکرو فون حساس بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کی رینج کم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقار یوسف کے بیڈ روم یا ڈرائنگ روم کا انتخاب کیا ہوگا انہوں نے۔ تم ذرا وقار کی بیوی سے پوچھو کہ آج کل میں کوئی اجنبی تو گھر میں نہیں آیا تھا۔ نازو نے فون کیا تو حقیقت کھل گئی۔ ایک شخص ٹیلی فون کے محکمے کا لائن مین بن کے پہنچا تھا۔ اس نے پوچھا تھا کہ آپ کا فون خراب ہے۔ وقار کی بیوی نے حیرانی سے کہا کہ فون تو ٹھیک ہے۔ اس نے اصرار کیا کہ آپ چیک کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس خرابی کی شکایت ہے اور مجھے فون ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب میں واپس چلا جاؤں تو آپ کو خرابی کا پتہ چلے۔ وقار کی بیوی نے دیکھا تو فون واقعی ڈیڈ تھا۔
اس نے لائن مین کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ لائن مین نے بیڈ روم کے سیٹ کو بھی چیک کیا اور ڈرائنگ روم کی ایکسٹینشن کو بھی۔ وقار کی بیوی اپنے کام میں مصروف رہی۔ وہ لائن چیک کرنے کے لیے پول پر چڑھا اور کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ فون ٹھیک ہے، اب چیک کر لیں۔ نازو فکر مند نظر آنے لگی۔ اس کا مطلب ہے وہ فون بھی ٹیپ کر گیا اور مائکرو فون بھی لگا گیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی کوئی فون ٹھیک کرنے والا آ جائے یا میٹر ریڈر بن کے پہنچ جائے۔ منظر کی بیوی کو سمجھا دو کہ گھر میں باہر کا کوئی آدمی نہ آئے۔ بجلی کی استری، ٹی وی، غسل خانے کا نل، کچن کا چولہا کچھ بھی خراب ہو ابھی خراب رہنے دو، میں کہہ دوں گی اس کو۔ لیکن یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، نازو نے کہا۔ کوئی رات کے وقت چوروں کی طرح اندر آ کے بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے میں بال بچ گیا۔ میں پولیس ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے میری گاڑی کے نیچے مائکرو فون لگا دیا۔ یہ بہت عام اور سستی سی چیز ہے، کیا پتا دلاور نے درجن کے حساب سے منگوا کے انہیں فراہم کر دی ہو۔ میں اور مولوی خادم حسین واپسی میں باتیں کرتے گئے اور پولیس ہمارے تعاقب میں رہی۔ تمہاری باتیں سن لی انہوں نے؟ باتیں کوئی خاص نہیں تھی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا راز کھل گیا ہوگا۔ میں مولوی سے اردو میں باتیں کر رہا تھا۔ پولیس کے سامنے میں ظاہر کرتا کہ میں تو پیدائشی فرانچ وکیل ہوں اور انگلش تک نہیں جانتا۔ کیا خادم کو پکڑ لیا انہوں نے؟ خادم کو میں نے فرار کرا دیا اور پولیس کو بھی روکے رکھا، لیکن خادم کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب تک روپوش رہ سکے گا۔ وہ پکڑا گیا تو پولیس اس سے ایک ایک بات پوچھ لے گی۔ میرا یہ فرانچ وکیل کا کردار اب نہیں چلے گا۔ میں نے خاصی مار پیٹ کی تھی پولیس کے ساتھ، وہ تو مجھے گرفتار کر لیں گے دیکھتے ہی۔ ہدائی فرض میں مداخلت کا الزام تو کچھ بھی نہیں۔ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو میری اصلیت ان پر ظاہر ہو جائے گی کہ میں تو سکندر بخت تھا۔ فرانچ وکیل کو غائب ہو جانا چاہیے اب۔ تمہارے غائب ہو جانے سے رابعہ اور منظر بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ کیوں؟ فرانچ وکیل کوئی دھوکے باز تھا؟ پولیس دھوکہ کھا گئی تو رابعہ اور منظر کا کیا قصور؟ نہ مجھے رابعہ نے پناہ دے رکھی تھی اور نہ میں منظر کے گھر میں رہتا تھا۔ نازو بولی، انہوں نے تمہیں رابعہ کے آفس میں دیکھا تھا؟ میں تو ایس پی ظفر حیات کے آفس میں بھی نظر آیا تھا، اس سے ظفر حیات پر کیا الزام آ سکتا ہے؟ میں نے کہا، اور یہ پولیس کا کام ہے کہ وہ اس جعلی فرانچ وکیل کو تلاش کرے۔ انہوں نے شناخت طلب کیے بغیر کیسے مان لیا تھا کہ وہ واقعی وکیل ہے؟ اور ڈاکٹر شیلی مرڈر کیس میں اسے برطانیہ سے بھیجا گیا ہے۔ برٹش کونسلیٹ اس کے ساتھ آیا تھا اور نہ کونسلیٹ سے اس کو کسی قسم کی اتھارٹی لیٹر جاری ہوا۔ اس کا پاسپورٹ ویزا دیکھنا پولیس کا فرض تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ تم اب کہاں جاؤ گے؟ کالی میرے انتظار میں ہوگا، میں نے کہا۔ میں باہر کہیں سے رابعہ کو بھی فون کروں گا، تم ذرا محتاط رہو۔